पहली शर्त तहारत है और नमाज की दूसरी शर्त सत्र औरत है यानी पर्दा है। और उसी हवाले से सत्र औरत के हवाले से कुछ बातें कल अर्ज़ की थी, जो बाकी हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। मर्द और औरत दोनों का सतर जो हमने कल बयान किया था कि मर्द का सतर नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक ये छुपाना मर्द के लिए फ़र्ज़ है। इसी तरह से औरत की बात की थी कि ये चेहरे की टिकली, दोनों हाथों की हथेलियाँ और पाँव की तलियाँ ये ज़ाहिर हैं, बाकी इसके अलावा सारी सतर को छुपाना औरत के लिए ये ज़रूरी है। इसी तरह मर्द और औरत के मज़कूरा आज़ा जिन्हें सत्र औरत में से किसी एक उज़्व की चौथाई जितना हिस्सा एक रुकन तक यानी 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने तक एक रुकन की मिकदार उस वक़्त तक की खुला रहा ये सतर, तो इसकी नमाज फासद हो जाएगी। जो सतर ढकना नमाज में फ़र्ज़ था मर्द और औरत के लिए, और उन्होंने ये सतर दौरान नमाज खुल गया और इतनी मिकदार खुला रहा कि 3 बार सुबहान अल्लाह कह ले तो ये एक रुकन कहलाता है। लिहाजा इतनी देर तक अगर सतर खुला रहा तो समझे कि उसकी नमाज फासद हो गई। अगर नमाजी ने मज़कूरा आज़ा में से किसी एक उज़्व की चौथाई कसदन खोली, जानबूझकर खोली, तो अगरचे फ़ौरन छुपाया या 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने तक खुला ना रहने दिया, तब भी इस शख्स की नमाज इसकी जो अज़ू चौथाई से खुलने की वजह से नमाज फासद हो जाएगी। इसी तरह से अगर नमाज शुरू करते वक़्त मज़कूरा आदा जिनका पीछे ज़िक्र किया किसी उज़्व की चौथाई खुल गई, यानी इस हालत में तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कही, तो इसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। इसी तरह से औरत का वो दुपट्टा कि जिससे बालों की स्याही चमक के नज़र आए, तो लिहाजा उसकी नमाज फासद हो जाएगी। नमाजी औरत का चेहरा अगर औरत नहीं लेकिन गैर महरम, जो अर्ज़ किया कि औरत का ये चेहरे की ये टिकली ये औरत नहीं, ये छुपाना नमाज के दौरान फ़र्ज नहीं, लेकिन औरत का चेहरा अगर औरत नहीं लेकिन गैर महरम के सामने इस चेहरे को खोलना ये मना है, और इसके चेहरे की तरफ नज़र करना और देखना गैर महरम के लिए ये जायज़ नहीं। सत्र औरत के मानी ये हैं कि नमाजी अपने सतर को दूसरे लोगों से इस तरह छुपाए कि इसके जिस्म की तरफ आम तौर से नज़र करने से इसका सतर ज़ाहिर ना हो। अगर माअल्लाह किसी शरीर शख्स ने शरारत के तौर पर शरीर ने नमाजी के का सतर झांक कर देख लिया तो नमाजी की नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने वाला नमाज में जो शख्स ऐसे करता है वो सख्त गुनाहगार है। इसी तरह से जैसे कोई तहमत बांधता है तो उस तहमत के नीचे कोई पजामा या कोई चड्डी या कोई जंग या पहनने की ज़रूरत नहीं, उसे उस तहमत के अंदर ही उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह से तीसरी शर्त है इस्तक़बाल क़िबला। जो नमाज की शर्तें 6 बयान हुई उनमें से तीसरी शर्त इस्तक़बाल क़िबला है। और इस्तक़बाल क़िबला यानी नमाज में खाना काबा की तरफ क़िबले की तरफ मुँह करना, ये इस्तक़बाल क़िबला कहलाता है। काबे की तरफ मुँह होने के मानी ये हैं कि चेहरे की सतह का कोई हिस्सा कोई जुज़्व काबे की तरफ वाक़े हो, और अगर नमाजी का चेहरा काबे की जहत से उसकी सिमत से थोड़ा हटा हुआ है लेकिन इसके चेहरे का कोई जुज़्व काबे की तरफ है तो इसकी नमाज हो जाएगी। और इसकी मिक़दार 45 डिग्री जो है वो 45 दर्जे तक बताई गई कि इंसान जैसे हम खाना काबा से बैतुल्ला शरीफ से बहुत दूर हैं,
تو ہمارا استقبال قبلہ کتنا ہونا چاہیے؟ ہماری سمت کعبے سے اگر اتنے دور ہونے کی وجہ سے تھوڑی ہٹ گئی تو کتنی ڈگری تک، کتنے درجے تک ہٹ گئی تو نماز ہو جائے گی؟ تو کہا علماء نے کہ 45 ڈگری تک اگر جو ہے وہ درجہ جو ہے یہ رکھی گئی، یعنی 45 درجے سے کم انحراف ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر 45 درجے سے زیادہ انحراف ہو گیا تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ سے 45 درجے سے کم انحراف کی صورت میں نماز ہوگی۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک نقشہ ہے جو علماء نے بتایا، انشاءاللہ آگے وہ بھی بتایا جائے گا، اس طریقے سے بھی سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح سے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے مراد صرف بنائے گئے عمارت کا نام نہیں بلکہ وہ فضا اور جو اس کی محاذرات میں ساتوں زمین سے جو ہے وہ عرش تک قبلہ ہی قبلہ ہے، یعنی جہاں پر وہ بیت اللہ کی جو ہے نا وہ بلڈنگ واقع ہے جس کی طرف ہم چاروں طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس بلڈنگ کی طرف منہ کرنا، یعنی اب ہمارے اور اس بیت اللہ کے درمیان نہ جانے کتنے درمیان میں پہاڑ آئل ہیں، کتنی اونچی ہے، کتنی بلندی ہے، کتنی پستی ہے، تو ہم صرف اس کی سمت کا تعین کریں گے۔ وہ بیت اللہ اس جہاں وہ عمارت واقع ہے اس کے اسی درمیان سے عرش تک اور جو ہے نیچے زمین تک، یہ ساتوں زمینوں کے نیچے بھی اگر کوئی کنویں میں کھڑا ہو کر، کوئی زمین کے اندر کھڑا ہو کر، کوئی نچلے حصے میں جا کر بھی نماز پڑھتا ہے تو سمت کعبے کی طرف ہے، تو وہ ساتوں زمین نیچے بھی کعبے کی سمت ہے اور ساتوں آسمان اوپر عرش تک بھی وہ اس کی، جیسے کوئی جہاز میں بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا سمت جو ہے وہ اس وقت اس بلڈنگ کے سامنے اس کی نہیں ہے، لیکن اس سے وہ بہت اونچا ہے، لیکن وہ آسمان تک عرش تک وہ بیت اللہ ہی تصور ہے اور بیت اللہ ہی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے بلند پہاڑ پر یا گہرے کنویں میں نماز پڑھی تو کعبے کی جہت سے کی طرف منہ کی تو اس کی نماز ہو جائے گی، حالانکہ کعبے کی عمارت کی طرف توجہ نہ بھی ہو لیکن فضا اس کی وہ بیت اللہ ہی، وہ اس کی سمت کعبے کی کہلائے گی۔ اگر کسی شخص نے ایسی جگہ پر جو ہے وہ قبلے کی شناخت نہ ہو اور نہ وہاں کوئی انسان موجود، نہ مسلمان موجود، نہ اسے قبلے کی جہت کا جو ہے وہ پتہ ہے، نہ وہاں مسجد ہے، محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلتے ہوں، نہ جو ہے نا اسے سمجھ آئے، مگر اس کا اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے تحری کر لے، یعنی سوچے کہ جدھر قبلہ ہونے پر دل جم جائے، تحری کر لے، اپنے دل میں سوچ لے کہ اسی سمت قبلہ ہوگا۔ اگر اسے کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی، کوئی سمت، کوئی اسے اشارہ نہیں ملتا کہ بیت اللہ کس طرف ہے، لہذا وہ اپنی تحری کر لے اور وہ سوچے، تحری کرے یعنی سوچے، اور جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے، اس کے حق میں یہی قبلہ ہے۔ تحری کر کے سوچ کر قبلہ طے کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، قبلہ دوسری طرف تھا، اس نے سوچ دوسری طرف لیا، تو اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جس جہت پر تحری کر کے اس نے پڑھ لی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر وہاں کوئی قبلے کی جہت جاننے والا تھا لیکن اس سے دریافت نہیں کیا اور خود سے غور کر کے جو ہے کسی طرف منہ کر کے پڑھ لی، تو اگر قبلے کی طرف منہ تھا تو نماز ہو گئی، اور اگر نہیں تھا تو نہیں ہو۔ اگر نمازی نے قبلے سے بلا عذر قصدن جان بوجھ کر اپنا سینہ قبلے سے پھیر لیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد جو ہے پھر گیا اور بقدرے جو ہے وہ 3 تسبیح پڑھنے یعنی سبحان اللہ جیسے 3 بار پڑھنے کی بقدر وقت یہ مقدار اس کا سینہ قبلے سے پھرا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر نمازی نے قبلے سے سینہ نہیں پھیرا بلکہ صرف چہرہ پھیرا تو اس پر واجب ہے کہ اپنا چہرہ فوراً قبلے کی طرف کر لے، اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ
ہو جائے گی، لیکن بلا عذر ایسا کرنا یہ نمازی کے لیے مکروہ ہے۔ اسی طرح سے آگے چوتھی جو شرط ہم نماز کی بیان ہوئی وہ ہے وقت۔ کون سا ہے؟ وقت ہے۔ شرط نماز کی شرائط میں سے یہ شرط ہے وقت کا ہونا کسی بھی نماز کے لیے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس وقت کی نماز پڑھی جائے اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، جیسے وقت فجر، طلوع فجر صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، یہ فجر کا وقت۔ ظہر دوپہر کو آفتاب کے نصف النہار سے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصل سے ڈبل ہو جائے، دگنا سایہ ہو جائے۔ تو گھڑیاں اس زمانے میں نہیں، اب بھی اگر کہیں گھڑی یا وقت کا نہیں پتہ لگتا تو کیسے ہوگا؟ طلوع فجر صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، یہ دورانیہ فجر کی نماز کا ہے۔ اور دوپہر جو ہے کہ نصف النہار، درمیان دن کے ڈلنے سے شروع ہوتا ہے ظہر کا ٹائم، اور کب تک رہتا ہے؟ جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کے اصل سے ڈبل ہو جائے، دو گنا ہو جائے۔ اور عصر ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور آفتاب غروب ہونے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ مغرب جو ہے وہ آفتاب غروب سے جو ہے نا وہ غروب شفق تک رہتا ہے، اور اسی طرح سے وقت عشاء غروب شفق سے طلوع جفر یعنی صبح صادق تک رہتا ہے۔ ہر وقت کی نماز کے بیان میں وقت کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی جو مسائل ہیں اس کے وہ بھی بیان ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نماز کے مسائل کو سمجھنے